السلام علیکم دوستوں، آج میں تیسرا پارٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو پارٹس میں نے پہلے بھی بنایا تھا۔ فری لانسنگ کو میں نے کہا تھا کہ ہم فری لانسنگ کو ایک ایک سٹیپس کو ڈسکس کریں گے، زیرو سے لے کر ایڈوانس لیول تک ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں اس پر ہم ممبرشپ کی جو پلان ہے، یعنی ممبرشپ پلان جو پلانس ہے فری لانسنگ کی، اس پر بات کرنا ہے۔ تو چلو میں فری لانسنگ کی پلاننگ کے بارے میں بات کروں۔ اس سے پہلے یہ میرا ویب سائٹ ہے، اس کو اگر آپ کو مزید کوئی فردر انفارمیشن چاہیے تو آپ ادھر سے لے سکتے ہو۔ اس میں ہم آرٹیکلز جو بھی ویڈیو بنائیں اس کی بارے میں ہم آرٹیکلز بھی لکھنا ہے، تو اس آرٹیکلز کے تھرو آپ مزید انفارمیشن لے سکتے ہو۔ تو اس میں مختلف ٹیکنالوجیز ہیں، اینڈرائڈ ہے، آئی او ایس ہے، ویب ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ، گیم ڈیولپمنٹ، یعنی اس میں ہم ایڈوانس لیول ٹیکنالوجیز پر کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھو اس میں مختلف آرٹیکلز ہیں، اگر کسی نے اس کو لائک نہیں کیا تو لائک کرو اور وزٹ کرو۔ اس کو ہم ٹو دا پوائنٹس بات کرتے ہیں، کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں ڈالتے۔ یہ دیکھو، تو چلو ہم ابھی ممبرشپ کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ممبرشپ کیا ہے فری لانسنگ میں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ممبرشپ کا پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے نا بعد میں جب اس نے جب فری لانسنگ کا کام سٹارٹ کیا تھا تو پھر اس کو زیادہ مسئلے آتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نے جو ممبرشپ اس کو کہتے ہیں کہ فری لانسنگ کی جو پلانس ہیں، یعنی اس میں 3-4 پلانس آتے ہیں۔ انٹرو آتا ہے، فری آتا ہے، بیسک آتا ہے، لیکن ہر پلان کا جو ہے نا اس کا پیس ہے، اس کی جو سروسز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اس کی پیس ہے اس کی۔ تو اس لیے جو ہے نا جب بھی آپ کوئی جو ہے نا اس کے ایک لمٹ ہے، اگر آپ فری میں کام کرتے ہو تو فری میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ 8 بیٹس یعنی 8 بیٹ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہو ایک مہینے میں بیٹس کو۔ تو میں ادھر لکھوں ممبرشپ فری لانسر لکھو اونلی، اس پر کلک کرو فرسٹ لائن پر۔ تو اس نے جو ہے نا آپ کو کیا کہا تھا، اس میں دیکھو اگر آپ نے فری کرنا ہے، یعنی فری آپ کیا کرو، پہلے میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ اپنا پروفائل کو بلڈ کرو، اس کو پورٹ فولیو بناؤ، اور اس کا جتنا بھی سکلز ہے وہ ایک ایک سکلز کا نام میں لے لوں گا۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہو تو نوٹ کرو۔ تو نوٹ ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو پروفائل ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے، یعنی اس کو کیسے اٹریکٹیو بنانا ہے۔ تو پہلے میں نے کہا تھا فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا سائن کرو پروفائل کو، اور اپنے پروفائل کو کریٹ کرو، اپنا سکلز جو آپ کی سکلز ہیں سکلز کو لکھو۔ اس کے بعد آپ کیا کرو، اپنا پورٹ فولیو کو اپلوڈ کرو۔ اپلوڈ کے بعد آپ کی فری لانسنگ کی طرف سے پروجیکٹس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ آپ جو ہے نا پروجیکٹس کی ڈیٹیل امپلائر کے ساتھ ڈسکس کرو، بیڈز لگاؤ، اور آپ جو ہے نا اس میں، لیکن آپ جب فری ہو تو فری میں آپ زیادہ سے زیادہ 8 بیڈز آپ لگا سکتے ہو پر منتھ، یعنی اس سے زیادہ آپ نہیں لگا سکتے ہو۔ لیکن اس کا جو بات ایسا ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ کام پھر فری میں نہیں ملتا، یعنی جتنا اگر آپ نے ممبرشپ کیا تھا تو ممبرشپ پلان جو ہے نا وہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے دے گا، لیکن فری میں آپ کو فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر وہ آپ کو اگنور کرتا ہے، اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ لیکن میں پرسنلی آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یعنی انیشیل بیس سے آپ کی پہلے فری لانسنگ میں کام نہیں کیا تھا تو آپ ایسا کرو، پہلے فری سٹارٹ کرو، تاکہ آپ کو اس کی پلیٹ فارم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پلیٹ فارم جو ہے نا کیسے یوز کرنا ہے، اور بٹس کیسے لگانا ہے، اور پروجیکٹ کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، اور کلائنٹ کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کرنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ کیا تھا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے،
فریلانسنگ والی آپ کو پروجیکٹ دیتا ہے، لیکن اس پروجیکٹ میں وہ آپ کو پروجیکٹ نہیں دیتا، وہ آپ کو صرف نوٹیفیکیشن میسج سینڈ کرتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا اپلوڈ ہو گیا۔ تو فریلانسنگ کا کوئی بھی اپنا پروجیکٹس نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے نا لوگ اپلوڈ کرتا ہے، لیکن فریلانسنگ آپ کو سیکورٹی دیتا ہے، اس کی وجہ سے آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یعنی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ 3% آپ سے لیتے ہیں۔ اگر آپ کا فکس پرائس ہے پروجیکٹ کی، یہ آپ کو چارج کرتا ہے 3%، اگر سمال ہو یا بڑا پروجیکٹ کو۔ لیکن اگر آپ کی پروجیکٹ جو ہے نا وہ چارج اس کا زیادہ ہے، تو پھر وہ ایوریج کے حساب سے آپ سے لے لے گا۔ تو اس کے مختلف پے ہے کہ وہ آپ سے کتنا پرسنٹیج لیتا ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں بات ممبرشپ کے بارے میں کہ ممبرشپ کیا ہے اور ممبرشپ پر کیسے کام کرنا ہے۔ ابھی دیکھو اس میں کچھ ٹائپس ہیں ممبرشپ کی۔ اگر آپ نے انٹرو میں دینا ہے، فار ایگزامپل $1 دینا ہے، تو $1 میں آپ کو 15 بٹس آپ لگا سکتے ہو پر منتھ میں، اور 30 سکلز لیٹ سپوز یعنی 30 سکلز آپ اس میں ڈال سکتے ہو۔ اس کے بعد اس کی یہ دیکھو مختلف اس کی جتنا بھی انفارمیشن ہے، ادھر انفارمیشن لکھ دیا۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے 4 یعنی $5 تک۔ لیٹ سپوز $5 آپ جب فیک کرو گے تو آپ کو 50 سکلز یعنی 50 سکلز آپ اس کو کیا کر سکتے ہو، 50 سکلز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور 50 بیڈز لگا سکتے ہو پر منتھ۔ تیسرا دیکھو پلس ہے، تو اس میں $10 آپ سے لیتا ہے، 100 بیڈز لگا سکتے ہو، 80 سکلز کو ایڈ کر سکتے ہو اور ڈیلی وڈرا کر سکتے ہو۔ لیکن ان میں ڈیلی وڈرا نہیں ہے، انلیمیٹڈ پروجیکٹ ہے، بک مارکس ہے، یہ سب جو ہے نا اس نے کیا کیا ادھر سب ڈیٹیل سے بات کیا تھا۔ تو اس کے بعد فری میں جو ہے نا میں نے پہلے کہا تھا فری اتنا آپ کو ٹریل ورژن دیتا ہے فری، یعنی وہ 30 دن کے لیے ہے، 30 دن سے پہلے آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کو وہ ختم ہوگا، ختم ہونے کے بعد پھر آپ اس کو پھر اپ گریڈ کرو گے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ پہلے سے فری میں کرو۔ اگر آپ کا پروفائل تھوڑا بن گیا، آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر اس کا ممبرشپ کرو۔ ممبرشپ سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی چانسز زیادہ ہے پروجیکٹ لینے کی۔ لیکن اگر ممبرشپ نہیں لیتے ہو تو آپ کی چانسز بہت کم ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات ممبرشپ کے بارے میں تھا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے، لیکن ٹیم میں جو ہے نا یہ لاسٹ والا جو آپشن ہے، جو پلان ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹیم ورک جب کام کرتے ہو تو اس میں آپ کو 1500 بیڈس یعنی پر منتھ آپ کو مل جاتا ہے، اور 400 سکلز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ لیکن اس میں بات ایسا ہے کہ اگر آپ خود سوچو کہ اگر آپ نے $60 دے دیا، $60 آپ نے دے دیا، تو اس میں اگر آپ نے 30 پروجیکٹس بھی لے لیے نا 1500 بیڈز میں، تو یہ آپ کو بہت کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن بات ایسا ہے کہ جب بھی کوئی بیڈز لگاتے ہو تو پہلے اس کو سوچو کہ ہم یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس پروجیکٹ میں ہمارے لوگ یعنی ڈیولپرز موجود ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر کوئی پروجیکٹس پر بیٹ لگاتے ہو اور وہ پروجیکٹ آپ کو آتا نہیں ہے، تو اس میں فضول جو ہے نا بیٹس کو خراب نہ کرو۔ تو یہ تھا ہمارا ممبرشپ کے بارے میں کہ ممبرشپ کیسے لینا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ جتنا پیسہ انویسٹ کرو گے فری لانسنگ میں، اتنا آپ کو سکلز زیادہ ملے گا۔ سکلز آپ کیا کرو گے، سکلز کو ایڈ کرو گے، اور اگر آپ کا ممبرشپ ختم ہو گیا تو ممبرشپ ہونے سے بعد ڈائریکٹلی آپ کیا کرو، اپ گریڈ کرو اس کو۔ لیکن اس میں جو آپ جب پیمنٹ کرتے ہو تو مختلف اس کی بینکس ہیں، جیسے کریڈٹ کارڈ سے بھی آپ کر سکتے ہو، ڈیبٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہو، پے پال سے، اس کی مختلف بینکس ہیں، جو بھی آپ کی بینک میں اکاؤنٹ ہے ادھر آپ کیا کرو، اس میں کرو۔ لیکن میں پرسنلی آپ لوگوں کو ایک سجیشن دے دوں گا، جب بھی آپ
لیٹ سپوز جب بھی آپ کوئی یعنی پے کرتے ہو پیسے اس ممبرشپ کے لیے، تو اپنے کارڈ سے مت کرو. اس میں جو آپ کی پروجیکٹس ہیں، اس پروجیکٹ میں جو پیسے آپ کو آتی ہے اس سے کرو. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا پیسہ جو ہے نا وہ خرچ نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا پیسے اس پر جو ہے نا اس میں فری لانسنگ کی جو ہے نا ممبرشپ کرو. تو اس میں جو ہے نا اگر ہم بات کریں پوسٹنگ پروجیکٹ، یعنی جب ہم پروجیکٹ کو پوسٹ کرتے ہیں تو وہ فری ہے، یعنی اس میں جو ہے نا بات ایسا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا مختلف پروجیکٹس اگر آپ ارجنٹ کرتے ہو تو ارجنٹ کی اپنی پرائس ہے، ہر پروجیکٹ کی جو ہے نا اپنا اپنا پرائس ہے. تو یہ تھا آج ہم ممبرشپ پر بات کیا تھا. ممبرشپ کے بعد ہم انشاءاللہ فری لانسنگ کی میرا یہ پلان ہے کہ میں فل کمپلیٹ کورس بناؤں فری لانسنگ پر. لیکن یہ ایک گلوبل نیٹ ورک ہے، ساری دنیا میں سارا دنیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. امپلائر اور فری لانسر ان دونوں کو درمیان جو ہے نا بزنس کرنا ہے. کوئی پروجیکٹ بناتا ہے اور کوئی سیل کرنا چاہتا ہے، کوئی بائی. تو اس لیے جو ہے نا اس میں بات ایسا ہے کہ بزنس والے لوگ بھی ادھر ہیں، یعنی سارا دنیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو آپ پہلے کیا کرو، اپنے پروفائل کو بلڈ کرو، پورٹفولیو بناؤ، اسٹرانگ پروفائل بناؤ. پھر اس کی ممبرشپ کے لیے کیا کرو، اپلائی کرو. تو اس کو جو ہے نا ادھر لے کے آئیں. آپ جو ہے نا آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کون سا سلیکٹ کرو. تو چلو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.